اب بھائیوں، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت فضیلت کے اعتبار سے کون سی ہے؟ سورت الفاتحہ. کوئی اور سورت اس فضیلت کی نہیں ہے، کیونکہ ہر نماز میں اس کو رکھ دیا گیا اور کسی سورت کو نہیں رکھا گیا. بالکل اس طریقے سے قرآن حکیم کی نمبر 1 آیت جو ہے فضیلت کے اعتبار سے، وہ بھی سورت البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. میں سورت البقرہ کی فضیلت کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، اور وہ ہے آیت الکرسی. سورت البقرہ آیت نمبر 255. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. زبردست حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1885. ابی ابن کعب ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا کہ ان سے قرآن سیکھو. ابن مسعود بھی ان میں شامل ہے. ابی ابن کعب، ان کی کنیت تھی ابو منذر. ان سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئز کیا اور پوچھا کہ ابی ابن کعب تو قرآن کا بڑا ایکسپرٹ ہے، مجھے بتا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابو منذر سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال میں قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منذر، تمہیں تیرا علم مبارک ہو، یعنی یہ تیرا علم بالکل صحیح ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 یہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی قرآن حکیم کی سورت ہے. الحمدللہ، کیا فضیلت ہے حضرت ابی ابن کعب کی کہ فرمایا تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. الحمدللہ. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311. یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور میں ابھی تک اس کو مختصراً ہی بیان کرتا تھا. آج میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں کیونکہ آیت الکرسی کی بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ بن جائے گا، ویڈیو بک بن جائے گی. صحیح بخاری 2311. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر جو رمضان مبارک میں اکٹھا کیا جاتا ہے اس کی جو حفاظت ہے اس پر مامور کر دیا. تو میں نے رات کے وقت یکا یک دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہوا اور وہ چپکے سے غلے میں سے کچھ بھرنے لگا. صدقہ فطر ظاہر ہے کھجور کی شکل میں، اناج کی شکل میں، جو کی شکل میں جمع ہوتا تھا. تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تم صدقہ فطر کے مال جو مسلمانوں کا مشترکہ مال ہے اس میں سے بیت المال میں سے چوری کر رہے ہو. تو اس شخص نے کہا کہ میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں مجبوری کی حالت میں چوری کر رہا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے غیبی خبریں آتی تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا لیکن اس نے پھر اظہار کیا اپنی غربت کا، تو منو ترس آ گیا، پھر میں چھڑ دیتا ہوں، میں نے اسے چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے اور آج پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہوں تو پھر میں نہ انہوں چھڑتا، اس دفعہ تو میں پھڑ کے تھوڑی بارگاہ پیش کر نہیں کرنا ہے، اس دفعہ تو میں پکڑوں گا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. تو وہ کہتے ہیں وہی ہوا، اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے آنا ہی تھا. تو وہ پھر آیا
اور پھر وہی حرکت کرنے لگا، چپکے سے بھرنے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا بچو جی اج تے میں تم نہ چھڑدا، اج تے میں ضرور تنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. تو اس نے پھر کوئی منت محتاجی کی، پھر حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح جب معاملہ پیش ہوا، آپ حاضر ہوئے تو آپ نے پھر پوچھا ہاں ابو ہریرہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ تو میں نے آج بھی لیا تھا، اصل میں تو وہ ڈیوٹی پہ مامور تھے نا، تو ظاہر ہے ان کے لیے تو بہت چیلنجنگ بات تھی کہ مجھے سپاہی مقرر کیا ہوا اور میں جو سیکورٹی گارڈ اچھا ہوں کہ میں پکڑ بھی نہیں سکا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پکڑ لیا سی، میں ایسی گل نہیں نسیا نہیں ہو، پھاڑ میں لیا سی، لیکن انہوں نے پھر کیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. یعنی اپنی غربت کا اظہار کیا اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں اور یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ 2 بار جس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہو، تیسری بار وہ جانے دے گا؟ کبھی بھی نہیں. انہوں نے کہا جی ہون تے جناب بچ کے جا ہی نہیں سکتا، جو مرضی بہانہ کرے میں نے نہیں اس کو چھوڑنا، پکڑ لینا ہے. تو ظاہر ہے اس کی بات تو ہم بھی ہوتے ہیں تو ہمارا بھی یہ ہوتا کہ جناب ایک بار ہوتا ہے، 2 بار، تیسری بار انہوں نے کہا جی ہون تے جناب. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے تو آپ کو گنجائش ہی نہیں نہ رہتی، فتویٰ بھی مل گیا صحیح حدیث کی روشنی میں. تو وہ پھر رات کے وقت آیا، اس نے پھر غلہ بھرنا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، اس نے بڑی منت محتاجی کی، اس نے کہا حضرت مجھے چھوڑ دیں یہ بس. انہوں نے کہا جناب آج تو میں چھڑنا نہیں، جو مرضی ہو جائے میں نے تجھے آج نہیں چھوڑنا. تو اس نے کہا اچھا میں تمہیں جو ہوں وہ ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو تمہیں نفع دے گا، یہ تم وظیفہ رکھو. یعنی اس نے آپ سمجھ لیں کہ رشوت کے طور پہ یہ بات کی یا سفارش کے طور پہ بات کی، جو بھی بات بہرحال. تو کوئی انسینٹو دیا حضرت ابو ہریرہ کو کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ وظیفہ رات کو بستر پہ جاتے وقت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پہ مامور ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. یہ ایسا وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو حضرت ابو ہریرہ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے چلے خوشی میں اظہار کیا جا، لیکن کل نہ آئی. کل اس نے آنا کہاں تھا، وہ آخری دفعہ ہی آیا تھا. بہرحال وظیفہ انہوں نے لے لیا اور صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی تھا لیکن آج میں نے اس کو اس طرح نہیں چھوڑا، اس نے مجھے بڑی کام کی بات بتائی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اگر تم پڑھ لو تو پوری رات ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پہ مامور رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا شخص تھا لیکن اس نے بات سچی کی. واقعی ایسا ہے کہ جو سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ پڑھ لے صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کرے گا. اور ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تمہارا مہمان زبردستی کا مہمان بننے والا شخص کون تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. ظاہر شیطان تو جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی. اس حدیث کے تحت یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے اور وہ کتاب و سنت سے میچ کرے چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو تو اس کی بات کو انڈورس کرنا چاہیے. اچھا یہی حدیث جب سنن نسائی الکبریٰ میں اس کا ترک آتا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8017 نمبر، اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہمارے بلو کارڈ پہ یہ حوالہ لکھا ہوا تھا صرف رات کے وظیفے کے اعتبار سے، اور میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ المستدرک الحاکم کی بھی ایک روایت ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2064، لیکن بعض لوگ اسے ضعیف کہتے ہیں بعض صحیح. اس میں الفاظ ہیں کہ جو صبح کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک. لیکن اس کا صحیح ترک اب ہمیں سنن نسائی الکبریٰ میں 8017 نمبر مل گیا ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں ایک پورا چیپٹر ہے 120 احادیث پر مشتمل، اس کا نام ہی فضائل قرآن ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر جو ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں آتی ہے سنن نسائی، 8017 نمبر حدیث ہے اس فضائل قرآن والے چیپٹر میں کہ یہی حدیث جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیطان کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ شیطان آگے یہ الفاظ بھی کہتا ہے کہ جب تم اس آیت کو پڑھ لو گے تو نہ کوئی مذکر جن شیطان تمہارے قریب آئے گا نہ ہی کوئی مونس جن.
یعنی نہ تو جن اور نہ کوئی چڑیل تمہارے قریب آئے گی، اور تم صبح و شام ایک ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. تو اس میں الفاظ ہے صبح اور شام ایک ایک دفعہ، یہاں تو ہوتا ہے رات کے وقت ایک دفعہ. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی جو ہم الحمدللہ وظیفہ کرتے ہیں آیت الکرسی کا صبح اور شام ایک ایک دفعہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے الحمدللہ. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے صبح اور شام آیت الکرسی کو ایک دفعہ پڑھنا. اور ایک اور حدیث ہے جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ ڈالی ہے، یہ تو بلو کارڈ پہ تھی نا، گرین کارڈ پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث ہے 9928 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، لیکن نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے. الحمدللہ. تو آیت الکرسی کا وظیفہ اس حوالے سے صبح و شام کے اذکار میں بھی ہے، ہمارے بلو والے کارڈ میں بھی اور گرین کارڈ کے اندر بھی موجود ہے، فرض نماز کے بعد کے جو سنت اذکار ہے. تو یہ آیت الکرسی کے حوالے سے الحمدللہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی.